السلام علیکم دوستو، کرولوس اورحان کے پہلے سیزن کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ قسط کی شروع میں ہمیں بورسا کے اندر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں بورسا کا گورنر فرادیوس اور مسلمانوں کا ایک غدار چلتے چلتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ غدار گورنر سے اورحان کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ویسے بھی وہ اس کے لیے صابر ہے، شاید وہ بورسا فتح نہ کر پائے، لیکن بورسا کے قرب و جوار میں جتنے دیہات اور جتنے قلعے ہیں اس نے سب ایک ایک کر کے فتح کر لیے ہیں۔ اسے ایک بار بھی شکست نہیں ہوئی۔ گردن پر بیڑیے کی سانس محسوس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس دن سمجھ گیا تھا، جس دن میں نے دیکھا کہ کیسے میرے پیٹ کا آخری لقمہ میرے دانتوں کے درمیان سے چھین لیا گیا۔ اس کے تیز کان کو کیسے اور کہاں سے خبر ملی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے پر پھیلا کر جال کی جگہ پر کیسے نمودار ہوا، کیسے ایک شاہین کی طرح اس نے اپنے پنجے پھیلائے۔ میرے پاس سمجھنے کا وقت ہی نہیں تھا، گویا اس کے اور اس کے باپ کا دل یکے بعد دیگر دھڑک رہا تھا۔ وہ تعداد میں کم تھے اور ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ مل کر انہیں جال سے بچا لیا۔ یہی وہ دن تھا جب میں سمجھ گیا کہ اورحان ہی کائیوں کی تقدیر ہے۔ اورحان اپنے دادا ارطغرل یا اپنے باپ جیسا نہیں تھا، اس میں کچھ مختلف تھا۔ اس میں سلجوقی سلاطین جیسا دماغ، فہم و فراست اور صبر تھا۔ گورنر غدار کی باتیں سنتے سنتے اکتا جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم یہاں اورحان کو سراہنے آئے ہو؟ غدار جواب میں کہتا ہے میں تمہارے پاس جنگ جتوانے والی معلومات لایا ہوں۔ غدار کہنے لگتا ہے اورحان جلدی اب دیر۔ فلادیوس اسے روکتے ہوئے کہتا ہے اورحان کب حملہ کرے گا اور اس کے دماغ میں کیا ہے؟ جواب میں غدار اسے کہتا ہے تمام تیاریاں مکمل ہیں، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ گورنر غدار سے کہتا ہے تمہاری جانب سے فراہم کردہ قیمتی معلومات کے لیے میں تمہارا مشکور ہوں برا سردار، تمہارا راستہ کشادہ ہو۔ اور اس کے ہاتھ میں سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی پکڑا دیتا ہے۔ برا سردار تھیلی ملتے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ فلادیوس غصے میں برا سردار کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، جس سے سونے کے سکوں سے بھری تھیلی گر جاتی ہے اور جلدی سے اس سردار کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ گورنر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ فلادیوس سپاہیوں سے کہتا ہے یہ لاش لے جاؤ۔ گورنر سواریہ لہجے میں فلادیوس کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے فلادیوس؟ جواب میں فلادیوس کہتا ہے میں ایسے غداروں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ اپنے ہی قوم سے غداری کرنے والا ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم نے جو لینا تھا وہ لے لیا۔ گورنر جواب سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور فلادیوس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اگلا منظر ہمیں بورسا کے باہر قرارگاہ کا دکھایا جاتا ہے، جہاں کچھ سپاہی تلواریں بنانے میں مشغول تھے اور کچھ دفاعی ہتھیار بنانے میں مصروف تھے۔ اسی لمحے اورحان گھوڑے پر بیٹھے ہوئے قرارگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اورحان سردار اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں جہاں کچھ سردار جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اورحان سردار خلیل سے پوچھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ خلیل جواب میں کہتا ہے سپاہیوں کے سربراہان اور جرگے کے سرداران نے لڑنا شروع کر دیا ہے حضور۔ اورحان سردار کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کارا خلیل؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ان دیواروں کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن اصل جنگ اسی مجلس میں ہے۔ مجھے بتاؤ فصیلوں کو عبول کرنا مشکل ہے یا بابا کے معزز سرداران کو؟ جواب میں کارا خلیل کہتے ہیں آپ کا امتحان ہی یہی ہے حضور، جس پر اورحان سردار مسکرا دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم بوران سردار کو بورسا کے محافظوں کے لباس میں دیکھتے ہیں۔ بوران سردار احتیاط کرتے ہوئے پیغام بھیجنے والے کبوتروں کے پاس پہنچتے ہیں، پنجرے سے ایک کبوتر نکالتے ہیں، اس کے پنجوں کے ساتھ پیغام باندھ کر اسے اڑا دیتے ہیں۔ وہ کبوتر سیدھا اڑتا ہوا اورحان سردار کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دوبارہ سے اورحان سردار کو دیکھتے ہیں جو بازو اوپر کیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سپاہی ان کا جنگی لباس اتار رہے ہوتے ہیں۔ اورحان سردار ان سرداروں کی طرف دیکھتے ہیں جو آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ بحث کرنے والوں میں دمرول، بلابان، عبداللہ سردار، آفجی صاحب اور شاہین صاحب ہوتے ہیں۔ دمرول غصے میں آفجی سردار سے کہتا ہے اچھا تو آپ آفجی صاحب، آپ منصوبہ بندی کی فراہمی میں کمزور رہے، تمام ضروریات کو وقت پر پورا کیا جانا چاہیے۔ اس بات پر آفجی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور بار بار دمرول کا نام لینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں 9 سال سے کون کھلا رہا ہے؟ بالابان آفجی صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے 9 سالوں سے جو سپاہی اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے گھر اور بچوں سے دور رہ رہے ہیں، ان کو دیا جانے والا لقمہ آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ آفجی صاحب غصے میں چلاتے ہوئے دمرول اور بالابان سے کہتے ہیں میں تم سب کو تباہ کر دوں گا، اور اپنی پوری طاقت سے اپنے خنجر کو نقشے پر دے مارتے ہیں۔ اسی لمحے اورحان سردار بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اورحان سردار ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اپنا حق معاف کریں، بائے کوجا، ترگو طالب، بامسی بیرک، عبد الرحمن غازی، میرے دادا ارطغرل، وہ ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے غنیمتیں وصول کر لیں، ہم جنگوں میں گئے، ہم نے جنگیں جیتیں، ہم نے قلعے فتح کیے، لیکن ہم نے اپنا خلوص کھو دیا، ہم اسحار بھول گئے، وہ ہمیں معاف کر دیں۔ سرداران یہ بات سن کر کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیں حضور۔ اورحان سردار کہتے ہیں مجھ سے نہیں، غازیوں کے سربراہ عثمان صاحب سے معافی مانگیں، اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ شاہین شاہ سردار اورحان سردار سے کہتے ہیں
لیکن کیا شہداء اور غازیوں کے سربراہ آپ کو معاف کر دیں گے اوران صاحب؟ اوران سردار جواب میں کہتے ہیں ان کے لیے میری گردن ہمیشہ جھکی ہوئی ہے، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ جواب میں شاہین شاہ سردار کہتے ہیں لشکر تیار ہے، ہر کوئی بے چین ہے، سب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ہم 9 سالوں سے بورسا شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے اطراف کے تمام قلعوں کو زیر کر لیا، ہم اس کی فصیلوں کی جانب کیوں نہیں مڑ رہے؟ کافروں کے سر کیوں نہیں کاٹ رہے؟ کیوں پتھر کے اوپر پتھر اور جسم کے اوپر دھڑ کو سلامت چھوڑ رہے ہیں اوران صاحب؟ دیکھیں آپ کی فوج بھوکے بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو کھا جائے گی۔ اورحان سردار شاہین شاہ سردار کی بات تحمل سے سننے کے بعد کہتے ہیں آج رات بورسا کے دروازے بغیر کسی حیل و حجت کے کھلیں گے۔ اورحان سردار کی اس بات پر تمام سرداران چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج رات؟ شاہین شاہ سردار اورحان صاحب سے پوچھتے ہیں اب یہ بات کہاں سے نکلی؟ اورحان سردار جواب میں کہتے ہیں آج رات ہم مغربی دروازے سے بورسا میں داخل ہو رہے ہیں۔ شاہین شاہ سردار کہتے ہیں مجھے کیوں خبر نہیں ہے؟ جواب میں سردار اورحان کہتے ہیں آپ میرے بابا کے دوست ہیں شاہین شاہ صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اور شاہین سردار کو خط دکھاتے ہوئے کہتے ہیں وہ بوران سردار انشاءاللہ آج رات ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے۔ شاہین صاحب سوالیہ لہجے میں کہتے ہیں اگر آپ کامیاب نہ ہو سکے اورحان صاحب پھر؟ جواب میں اورحان سردار کہتے ہیں میرے بابا، میرے دادا ہمیشہ کہتے تھے کہ کوشش ہماری جانب سے اور فتح اللہ کی جانب سے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں تمام سپاہی تیار ہو جاؤ، آج رات مجھ سمیت تمام سپاہی فریضے پر ہوں گے، ہم یا تو شہید ہوں گے یا غازی۔ اس پر تمام سرداران نعرہ لگانے لگتے ہیں یا شہید یا غازی، یا شہید یا غازی۔ اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اورحان سردار وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد شاہین صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ تم درست ثابت ہوگے۔